پیچھے کفار نے انعام مقرر کر دیا کہ جو کوئی دونوں کو پکڑے گا اسے اتنے اونٹ دیں گے. آج کل ٹیمپر ہے نا، اس زمانے میں اونٹ ہوتا تھا، اور 50-100 اونٹ جس کے پاس ہوں اس کی معیشت بہت اچھی ہوتی تھی، اس کا کاروبار زندگی بڑا سہل تھا. لوگ بھاگ پڑے، کوئی 10 میل گیا واپس آ گیا، کوئی 20 میل گیا واپس آ گیا، کوئی 100 میل گیا واپس آ گیا، تھک ہار کے سارے واپس آ گئے. اب ظاہر ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں تو یہ ہیں کہ سارے محاصرہ کیے ہوئے تھے. رحمت کونین نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا. آج کی رات میں نے ہجرت کرنی ہے، تو میرے بستر پہ سو جا. پتہ نہیں علی کی عظمت کو کن لفظوں میں بیان کیا جائے کہ جسے سونے کے لیے مصطفیٰ کا بستر نصیب ہوا ہے. اس میں بھی حکمتیں ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. حکمتیں ہر شے میں حکمت ہوتی ہے، حکیم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی حکیم ہے تو رحمت کونین ہے. حکیم دوائیاں بنانے والا نہیں، تنائیاں بکھیرنے والا، تنائیاں بکھیرنے والا. تو رحمت کونین نے تو ایسا کیا تو اس میں کوئی راز تھا. کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے سور میں کھڑے ہیں، رحمت کونین خوشبو کی طرح نکل گئے. سورہ یاسین، آپ اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں. سرکار کو کسی خاص بات کی کے لیے کسی وظیفے کی حضور کو محتاجی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے. یعنی حضور کسی وظیفے کے بھی محتاج نہیں. کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ ایسے موقع پر مشکل وقت میں سورہ یاسین پڑھنا مصطفیٰ کی سنت بن جائے. لوگ کہتے ہیں یہ سورہ یاسین نہ ختم ہونی صاحب آئے گے. اس سے کیا ہوتا ہے سرکار نکلے، معاشرہ ہو چکا تھا. رحمت کونین سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اس طرح نکلے جس طرح پھول سے خوشبو نکلتی ہے. صدیق اکبر کو ساتھ لیا، میں سفر ہو گئے. پھر غار ثور کی 3 راتیں گزری. وہ منظر بھی چشم فلک چیر میں دیکھا. رب کائنات نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. صبح قیامت تک قاری تلاوت کرتے رہیں گے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. عجیب منظر ہے، ایک کو اپنے بستر پہ سلا دیا، دوسرے کی گود میں خود سو گئے. اور یہ محض اتفاقی واقعات نہیں ہے کہ اتفاقیہ ہو گئے. روز ازل عرش طے ہے، سب کچھ طے ہے. رحمت کونین غار ثور میں پتہ ہے کیسے پہنچے؟ صدیق اکبر نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. صدیق کی کیا مجال تھی اٹھائے، سرکار نے کرم فرمایا. رحمت کونین نے کرم فرمایا، کرم فرمایا. 2 منظر ہے نا. یہ بات یہاں بات رک نہ جائے اور میری بات لمبی نہ ہو جائے. میں نے خبری سنائی ہے آپ کو کہ جلدی ختم کروں گا اور جلدی ہی ختم کروں گا انشاءاللہ. بات لمبی نہ ہو جائے. 2 منظر عجیب ہیں. ایک منظر ہے فتح مکہ کا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. سارے اس احاطے کو، کعبہ شریف کے اندر کو
जौफे काबा को बुतों से पाक फरमाते हैं। हदीस की किताबों में आता है कि एक बुत छत के करीब था जहां हाथ नहीं पहुंचता था, हाथ नहीं पहुंचता था। मौला अली ने अर्ज किया, हुजूर आप मेरे कंधे पे बैठे। आपने फरमाया नहीं, तुम मेरे कंधों पे बैठो, तुम मेरे कंधों पे। मौला अली को कंधे पे बिठाया। मैं जल्दी जल्दी आगे निकलना चाहता हूं और आपके ईमान को ताजगी मिलेगी। मौला अली को उठाया और जनाबे शेर खुदा ने उस बुत को तोड़ दिया। दूसरा मंजर कि जब हारिस हौर की तरफ जाने के लिए रास्ता तय करने लगे तो रास्ता दुश्वार था और पाए नाजुक थे। वो नूर नूर कदम जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, हुजूर मैं हाजिर हूं, आप मेरे कंधों पे सवार हूं, आपके मुकद्दस पांवों में वर मारा। सरकार सवार हो गए। वो मुश्किल तरीन सफर सिद्दीक़ अकबर ने यूं तय किया और गारे सौर में पहुंचे। सवाल ये पैदा होता है आपके ज़ौक़ के लिए, उलमा के ज़ौक़ के लिए सवाल ये पैदा होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि एक मर्तबा नमाज़े कसूफ पढ़ रहे थे। बुखारी की रिवायत है, सूरज को ग्रहण लग जाए तो जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज़े कसूफ कहते हैं। नमाज़े कसूफ पढ़ते पढ़ते आप 2 कदम आगे चले, यूं किसी शय को पकड़ा और छोड़ दिया। फिर पकड़ा और फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ा और फिर छोड़ दिया। नमाज मुकम्मल हुई। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर आप तो नमाज में हरकत भी नहीं करते, आपने नमाज में 2 कदम आगे आप चले भी, यूं किसी शय को पकड़ा और छोड़ दिया, फिर पकड़ा फिर छोड़ दिया। इरशाद फरमाया, जब मैं नमाज़े कसूफ पढ़ रहा था तो जन्नत मेरे करीब आ गई। बात समझ आई? जब मैं नमाज़े कसूफ पढ़ रहा था तो जन्नत मेरे करीब आ गई। वाह मदीने वाले, सारी दुनिया जन्नत के करीब जाती है, जन्नत तेरे करीब आती है। मैंने जन्नत के खोशे पकड़ लिए, फलों के खोशे पकड़ लिए, जी चाहा तुम्हारे लिए तोड़ लाऊं, लेकिन फिर आखिरत के लिए छोड़ दिए। मैं इख्तिसार के लिए इसके साथ और लुबे लुबाब के तौर पर बयान कर रहा हूं। वो जाते वाला सिफात जो जबले अबू कुबैस पर खड़ा हो और लोग कहें कि अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करें, हम मान जाएंगे। रहमते को ले यूं और मुझसे शहादत उठाएं और चांद को 2 टुकड़े कर दें। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि चंद गज के फासले पर एक बुत को तोड़ने के लिए जनाबे मौला अली को उठाने की जरूरत क्या? जबकि किताबों में ये भी आता है, बाद रवायात में ये भी आता है कि सरकार के हाथ में एक छड़ी थी और आप आयत पढ़ रहे थे। आयत मुबारका किस तरह है? वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल। आप ये आयत मुबारका पढ़ते जा रहे थे और जिस बुत की तरफ इशारा करते जा रहे थे वो गिरता जा रहा था। वो मुंह के बल गिर, सब की तरफ इशारा किया, उसकी तरफ भी इशारा करते वो भी गिर जाता। अली को अपने कंधों पे उठाया, शायद से उतर जाए तेरे से नारे का सबने जवाब नहीं दिया। नारे हैदरी, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूलल्लाह, रिसालत, या रसूलल्लाह, हैदरी,
زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان والا چاند توڑ دے اور زمین پہ نماز پڑھتے ہوئے جنت کے خوشے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے اور اسے اختیار دیا جائے کہ توڑ لے، لیکن وہ چھوڑ دے، بھلا اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ اس اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ذات والا صفات جس کی شان یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ قرآن، رب کا قرآن پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ دکھائیں اپنے بندے کو نشانیاں، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اور پھر بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پہلا آسمان بھی عبور ہو گیا، دوسرا بھی عبور ہو گیا، ساتواں بھی عبور ہو گیا، سدرا بھی عبور ہو گیا، جبریل پیچھے رہ گئے، سارے سدرا کے فرشتے پیچھے رہ گئے، آمنہ کا لال آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ عرض کیا تھا جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو عرض کیجئے گا یہ 600 پر میرے جو ہیں کبھی کام نہیں کیا ان سے، 2 پر کھولتا ہوں تو کائنات کی سیر کر لیتا ہوں، یہ 600 پر کس کام آئیں گے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے جب پرسرات سے آپ کی امت گزرنے لگے مولا مجھے اجازت دے پر بچھاؤں آپ کی امت گزر جائے۔ لیکن یہاں تو مصطفیٰ کا غلام جبریل کے پروں کا بھی آسرا نہیں لینا چاہتا، یہاں تو رحمت کونین کا غلام بھی ان کا یہ احسان نہیں لینا چاہتا۔ وہ ذات والا صفات جنہوں نے رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے فقال قاب قوسین او ادنی کی منزلیں طے کی، انہیں چھوٹی سی ٹیکری پر پہنچنے کے لیے صدیق کے قدموں کی ضرورت کیا تھی؟ ضمن بات آئی تھی تو میں نے آپ کے ذوق کے لیے عرض کر دی، ہر کام میں حکمت ہے۔ علی کو سلایا پھر کندھے پہ بٹھایا، علی کو کندھے پہ بٹھا کے اٹھایا، شاعر کی جملہ سمجھا، علی کو مولا علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم فدا روحی، میری روح آپ کے قربان، جناب مولا علی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے اٹھایا اور دنیا کو دکھایا، اور ادھر صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھے اور غار ثور کا دشوار سفر طے فرمایا اور دنیا کو دکھایا۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ علی کو اپنے کندھے پہ اس لیے اٹھایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جسے مصطفیٰ بلند کر دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ کے دنیا کو یہ دکھایا کہ اے دنیا والوں یہ وہ ہے جب میں دنیا سے پردہ کروں گا تو پھر خلافت کا بوجھ صدیق اٹھائے گا۔